دوستو، اب میں الفاظوں سے مہمانوں کا، جناب اعظم خان صاحب کا، تمام شعراء حضرات کا استقبال کرنے کے لیے ایک بڑے شاندار نوجوان کو دعوت دے رہا ہوں، علامہ اقبال کے ان شعروں کے ساتھ۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، مسلمان کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ میں دعوت دے رہا ہوں عارف مسعود کو وہ آئیں اور تمام مہمانوں کا استقبال کریں۔ السلام علیکم محترم حضرات، عزت مآب میرے بڑے بھائی اور ہندوستان کے اندر میری قوم کا سر اونچا کرنے والے عالی جناب اعظم محمد خان صاحب، عزت مآب سعید بھائی، سبھی شعراء حضرات، اس کارکرم کو یہاں تک پردے کے پیچھے تک پہنچانے والے میرے تمام پریس کلب کے ساتھی، میرے بڑے بھائی چودھری منور سلیم صاحب، اسد بھائی، اور ان سب شعراء حضراتوں کو بھوپال میں آپ کے بیچ لانے کے لیے میری مدد کرنے والے میرے بڑے بھائی جناب منظر بھوپالی صاحب، میں سبھی کا استقبال کرتا ہوں بھوپال شہر کی عوام کی طرف سے۔ بہت ٹائم بعد آپ کے بیچ ایک اچھے موضوع کو لے کر بھوپال شہر میں آیا ہوں، اور اس کی اجازت میرے بڑوں نے دی، میرے دوستوں نے دی، میرے ساتھیوں نے دی، اور کہا کہ یہ بہت صحیح ایشو ہے اور اس پر ہم کو آغاز کرنے کے لیے شعراء حضرات کو بلانا چاہیے۔ اور میں نے دعوت دی، اور میں ان تمام شعراء حضرات کا جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کرا اور بھوپال آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ان کے بھوپال آنے میں یہاں ہمارے کسی ساتھی سے یا رہنے میں کوئی پریشانی ہوئی ہو تو میں سب کی طرف سے آپ سب کے بیچ معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھوپال شہر کے لوگوں، بڑے ہی عزت کے ساتھ ہم نے شعراء حضرات کو بلایا اور بڑے ہی اچھے موضوع پہ بلایا ہے، اور میں نے اعظم بھائی سے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہے کہ آپ کے یوپی کے علاوہ ہمارے مدھیہ پردیش میں بھی اور خاص کر کے بھوپال میں بھی شعراؤں کی بڑی عزت ہے، اور یہاں پر بھی بڑے اطمینان سے لوگ سنتے ہیں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر یہ مشاعرہ کامیاب ہوا تو اس کا صحرا بھوپال شہر کے تمام بزرگ نوجوان ساتھی اور آپ سب کے سر بنے گا، اور خدا نہ خواستہ کچھ کمی رہی تو یہ بدنامی کا ٹھیکرا میرے سر بنے گا۔ تو میں آپ سے یہی التجا رکھوں گا کہ میری اس عزت کی آپ لوگ لاج رکھنا۔ جیسے میں بھوپال شہر کے ان تمام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں کا بہت بہت قرضدار ہوں کہ جب میں گردش کے دور میں تھا جو دعائیں کر کے آج آپ نے باہر نکالا، بے شک اللہ کے سوا آپ لوگوں کی دعاؤں کے علاوہ میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں گھر میں بھی تنہا ہوں، اکیلا لڑکا ہوں اپنے باپ کا، کوشش کی گئی کہ مجھ کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ کی دعاؤں نے مجھے زندہ رکھا، آپ کی دعائیں مجھے باعزت بری کرا کر باہر لائی ہے۔ اس کے لیے تمام شہر کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے اوپر جس طرح کے بھی الزام لگائے ہوں، لیکن میں یقین کے ساتھ وہ بڑے بھائی اعظم بھائی کے سامنے معذرت کے ساتھ کہ میں ان RSS کے لوگوں کو اور انہی کی طرح دوسرے لوگوں کی بات کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیکولرزم اور کمیونلزم کا پہلے مقصد پڑھ لیجئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عارف مسعود کبھی پہلے فرقہ پرست تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی زندگی میں رہے گا، لیکن یہ بات بھی کہتا ہوں کہ میں پہلے بھی قوم پرست تھا، آج بھی قوم پرست ہوں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ الحمدللہ مسلمان کی موت چاہتا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی عارف مسعود کی ضرورت ہوگی آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے، آپ لوگ دعائیں دیجئے، چاہے سیاسی پلیٹ فارم پہ ہو چاہے کہیں بھی۔ میں آپ سے آج اس منچ کے مادھیم سے یہ درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے جو بھی بنے گا، میرے پاس آج کی تاریخ میں دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے کہ آپ جب بھی جس مسئلے اور مسائل کے اوپر مجھ کو آواز دیں گے، سب سے پہلے انشاءاللہ عارف مسعود کھڑا ہوگا، چاہے آدھی رات ہو چاہے دن ہو۔ آج سے پہلے بھی رہا ہوں، آج بھی رہوں گا اور آئندہ بھی رہوں گا۔ مجھے سیاست میں کچھ ملے یا نہ ملے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ میرے سیاسی بھوش کو لے کر طرح طرح کی اٹکلیں کرتے ہیں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں مجھے
کسی کے آگے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. جب مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا اور کسی سے نہیں مانگوں گا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی. میرے الفاظ میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ اعظم بھائی کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہم ہمارے جو شعراء حضرات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں. خدا حافظ. دوستو, جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ مشاعرے کی محفل آپ کو بڑے سنجیدہ موضوع کی طرف لے جائے گی. میں آپ کو کہہ دوں, آپ